پردے ہوں. معاف کرنا شاید میں جلدی میں پڑ گیا. مجھے کہتے ہیں کیسے اترا ہو؟ مجھ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. اللہ جانے سجاد نے دیکھا کیسے. نبیوں کا مقدر میں مجھے عباس ایسا بھائی نہیں آیا. بڑی بات کر گیا یار. نبیوں کا مقدر میں بھی عباس ایسا بھائی نہیں آیا. بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اترا اور بازو ساتھ نہیں ہے. صبر تو کرو نا یار. کوئی بندہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اترا اس کے بازو ساتھ نہ ہو وہ کیسے اترے گا؟ لاکھ علماء کی سند قرآن بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اترا ہے. منہ کے بل زمین پہ میں تیرے رات اگر یہ پڑھوں میں تیرا مجرم ٹھہروں. بارگاہ میں بھی اگر بندہ جھوٹ بولے میں ہی مرد ہو گیا. اس بیوی کو پرسہ دینے جو ہاتھ آیا وہ ہاتھ مجھے سر پہ نظر نظر آئے. کربلا کا پہلا اور آخری شہید ہے عباس. دین چھوڑی ہے تو نام لے کے ماتم کیا گیا ہما اکبرہ. قاسم نے دین چھوڑی ہے تو نام لے کے ماتم کیا گیا واہ قاسمہ. اور نے دین چھوڑی ہے تو نام لے کے ماتم کیا واہ ہونا. یہاں تک کہ حسین نے دین چھوڑی ہے نام لے کے ماتم کیا. اللہ نہ کرے ہاتھ بھی اور سیدھے پہ نہ آئے. نام لے کے ماتم کیا گیا واہ حسین. پہلا اور آخری شہید ہے عباس. یہ زید سے زمین پہ آیا ہے. 70 سیداتیوں کے ہاتھ چادر میں آئے. آئے میرا پردہ. سر پہ آیا ہے. آواز ماں حجابہ. ہائے او میرا پردہ. ہائے او میرا پردہ. بھائی جان 5 سال کا تھا عباس. آباد مدینے میں 5 سال کا تھا عباس. اتنی غیرت مند تھی علی کی بیٹی آپ کے سامنے بھی نہیں آتی تھی. اور دنیا دے پردے ہو گلا نہ رو گلا نہ رو بھائیا مار کے رو گلا نہ. صاحب مکہ کتاب کا نام عباس. صاحب مکہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی باپ علی آتا تھا بی بی باپ سے پردہ کرنے کے لیے چادر سے پہلے عباس کو چہرہ علی کے بعد 50 کے بعد میرے پردے کا نام ہی عباس ہے. کسی نے بھی نام نہیں لیا. ہر بی بی نے کہا واہ حجابہ. آئیو میرا پردہ. آئیو میرا پردہ. آپ کی اجازت دینا ایک سخت جملہ پڑھنے لگا. میں چھپا کے نہیں پڑھ سکتا. خیمے میں تھا 4 سال کی بطول. اس کی بیٹی تھی اس کا ہائی نکلا ہے. 4 سال کی بطول. 40 بچے ہاتھوں میں خشک جام. ایک بھی نوحہ پڑا جاتا تھا اعلیٰ داش اعلیٰ داش اعلیٰ داش. آئے پیاس آئے پیاس آئے پیاس. بی بی آئی عباس مولا کے حرم کے پاس. بی بی حمادی میں سکینہ کو دیکھتی تھی. میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتی تھی. بچی مجھ سے کتوں سے نہ بچی ماں پہ چلے جاتی تھی. پھر آئی پھر آئی. 9 بار آئی ہے. میں قرآن پڑھنے کے بہانے سے بیٹھ جاتی تھی. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی میرے اللہ کوئی غریب بھی نہ ہو. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. میرے اللہ کوئی غریب بھی نہ ہو. آواز ہی نہیں پوچھتی میرا عباس کہاں ہے. میرا اصغر مرتا ہے تو مر جائے. طلب کی اٹھی اس خیمے میں آئی جہاں عباس فضل کو پیار کر رہا تھا. آواز کو بیٹے کو پیار کر. ادھر بطول کی پوتی رو رہی ہے. آیا ننے سے گردن پہ ہاتھ رکھے. ننے سے ہاتھ عباس کے گردن پہ رکھے. اتنا چکا ہے عباس اتنا چکا ہے عباس. 32 سال کا عباس تھا. 4 سال کی سکینہ تھی. عباس کے ہاتھ چکتے چکتے بی بی کے گردوں پہ آئے. پہلو
سے جنت البقیع والی بی بی کی آواز آئی تو نے غربت میں میری بیٹی کا احترام قیامت تک تیرا ہاتھ چکنے احترام کیا میں قیامت تک تیرا ہاتھ چھونے نہیں دوں گی عباس تیرا ہاتھ یوں ہی بلند رہے گا یہاں پہ ایک جملہ قبلہ حضرت سلطانی صاحب کا جنہوں نے بزرگ سنے ہیں قبلہ فرماتے تھے جیسے حاجی مینا میں قربانی لے کے آتا ہے نا ایسے 4 سال کی بطول عباس کو لے کے حسین ایسے حسین کے پاس لے کے آئی ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں مجھے ابھی اسی حرم میں ملا ہے تو میں نے کربلا کا ہمیشہ کشر کی سیڑھی اٹھا کے تو تمہیں جملہ ملا میں تمہارا مجرم ہوں ابھی اسی جرم میں ابھی مجھے سبیبی نے دی میں تمہیں دینے لگا ہوں حسین نے جیسے دونوں چاچا بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا نا حسین نے بیٹی سے کچھ پوچھا نہیں ہے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ اس میں ایک ایسا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں جو میں بہت کم پڑھتا ہوں لیکن اس حرم میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں وہ سن رہی ہے جو اس کی آس پہ چلی تھی ایک بطول کا آسرا تو نہیں ہے یہ ہر دور کی بطول کا آسرا ہے تم کی پہاڑیوں میں کیا تیری ہے غازی میں تیرے مدد کے لیے آئے غازی میں بھائیوں کو بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں غازی مجھے بھائی تک جانا ہے عباس کو یاد کر کر کے گم کی پہاڑیوں سے گزرتی رہی عباس کے ایک ہاتھ میں نیزہ ہے کوئی بڑا ہی امیر بندہ ہوگا جس جملے میں نہ روئے گا ہاتھ میں نیزہ ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے یہاں گرد ہے زرہ پہنی ہوئی ہے عباس پورے جنگی لباس میں تیار ہو کے حسین کے پاس آیا آواز مولا جاؤ مولا جاؤ ادب کا جملہ کہنے لگا آپ نے کہا کیا ادب ہے ادب کا جملہ کہنے لگا مولا جاؤں ساتھ چکا ہے کہ حسین کا فرماتا ہے ہاتھ دوڑ کے محمد کے واجب ہے کہ وہ بطول کی بات مانے اتنی بڑی سفارش لے کے آیا میں چھوڑ نہیں سکتا کیا میرا چاند لیکن میرے لیے یہ بتا یہ میرا کس لیے آواز جنگ کے لیے حسین کہتے رکھ دے سمجھے شادی شریف کی تھی یہ جوان ہوگا میری شجاعت کا وارث ہوگا میرا کس لیے آواز مولا جنگ کے لیے فرمایا رکھ دے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے جنگ کے لیے فرمایا رکھ دے گرز کس لیے مولا جنگ کے لیے رکھ دے آدمی یہ وہ جملہ جو میں پڑھتے لگا ہر بس میں نہیں پڑھتا ہاتھ مل کے عباس کہتے مولا میں تو اس لیے آیا انہوں نے میرا قبر مارا ادادار ہے بڑا وہ امیر آدمی ہے جو ماتم سر پہ نہیں کرتا حسین فرماتا ہے یہ تلوار بھی اٹھا یہ نیزہ بھی اٹھا جا جا کے شامیوں کو مار جا جا کے کوفیوں کو مار لیکن عباس مارنا اتنا ہے اتنے بعد میں عباس شامی بڑا
رہنے بدلا دے ڈیاں دے پردے ہون چلا ہے عباس خیمے سے نکلا عباس سے نکلا بھائی جان علی کی بیٹیوں کے پردے کا جنازہ نکلا لفظ ہوتے ہیں یار علی کی بیٹیوں کے پردوں کا جنازہ نکلا ہے نہیں پڑتا کیسے دریا میں پہنچا نہیں پڑتا کیسے مشک اٹھائی بس اتنا سنو ایک بغیر نے تیر چھوڑا مشک میں تیر لگا مشک سے پانی بہا عباس کی آنکھوں کے سامنے پانی نہیں گرا پوری امید ہی گر گئی بچوں کی تجھے نہیں رونا آیا تو بڑا دیا کوشش تو بڑی کر رہا ہوں پر پانی نہیں آ سکتا کتے نے وار کیا دایا بازو کا لفظا آواز اکبر کی بیر ہے بھایا گرا آواز اصغر کی بیر ہے گرنا علامہ غضب پر دوست لکھتے ہیں آپ تصور بناؤ کسی کی آنکھ میں تیر لگاؤ بازو ساتھ آنکھ میں تیر لگا ہو اور بازو ساتھ نہ ہو تیر کیسے نکلا لے کتنا قدر پر صاحب فرمان کے اس نے دونوں زانو عباس سے اکٹھے کیے تیر کو زانو میں لے کے ناد علی پڑھ کے زور لگایا خالی تیر نہیں نکلا عباس کا خون جب تک حسین ذاکرین آپ سے سنتے ہیں آپ آگے سنتے ہیں کہ حسین نہیں لے کے آن کے عباس سے کہا تھا مجھے نہ لے جانا مجھے علی کی بیٹی شرم آتی ہے جعفر شیشی کہتا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ عباس زین سے زمین پہ آیا ہے کتے شمر نے اعلان کیا ہے جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو بازو ساتھ نہیں ہے اتنا مارا ہے شامیوں نے عباس کو دو بار حسین نے کوشش کیا اٹھانے کی حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ دھماتا گیا حسین ہاتھ خالی علم لے کے پھٹی ہوئی مشک لے کے خالی علم لے کے پھٹی ہوئی مشک لے کے سجا کے حسین چلا ہے خیمے سے باہر پہنچا ہے حسین نے سوچا کہ میں نے بچی سے کہا نا تیرا چچا مر گیا ہے بچی مرنے سے پہلے مر جائے گی بچی نے کہا بابا آپ آ گئے ابو نہیں آئے ماسک آ گئی ماسک نہیں آیا علم آ گیا علمدار نہیں آیا بابا میرا چاچا کہاں ہے حسین نے سوچا کہ بچی سے مر گیا ہے بچی مرنے سے پہلے مر جائے گی آواز سے کہنا تیرا چاچا جوان ہے وہ دریا کے کنارے سو گیا ہے چاچا جوان تھا میں ضعیف تھا میں تیرے چاچے کو اٹھا نہیں سکا 4 سال کی مطلوب کے کمر پہ چادر باندھی رخ پھیر کے ڈھانپے کی طرح آوازی اماں پھوپھی چاچی آپی اٹھو میدان کی طرف چلے میرا باپ ضعیف ہو گیا ہے میرا جوان چاچا ہے بھائی جان 40 بچوں کے ہاتھوں سے جام گرے جان نکل گئی یادیں پڑھتے ہوں 40 بچوں کے ہاتھوں سے جام گرے جان نکل گئی آخری جملہ اور باتیں کر دینا پہلا اور آخری شہید ہے عباس 71 سال سلام میں سوار ہوئے صبر تو کرو
اکیلا سنا پہ سوار ہوئے، اکیلا سر عباس کا ہے جو سنا پہ سوار نہیں ہوتا۔ اب میں ادب سے پڑھنے لگا ہوں۔ کتا شمر چلتا ہوا سجاد کے پاس آیا، سجاد کی کمر سے قمیض اٹھائی، قمیض اٹھا کے مجھے معاف کرنا، اس نے نہ جانے کیسی تحریر لکھنا شروع کی۔ سجاد کی پوچھ کا رنگ تبدیل ہو گیا، آوازی بے غیرت مارتا کیوں ہے، آوازی تیرے غازی کا سر سنا پہ سوار کیوں نہیں ہوتا، آوازی پوچھ کے بتاتا ہوں بندے ہوئے ہاتھوں پہ۔ تھک گیا تو میں بس کرتا ہوں، تھک گیا تو میں بس کرتا ہوں۔ بندے ہوئے ہاتھوں پہ تصور تو کرو نا یار، کئی سال کے جوان بھتیجا ہو، اس کے ہاتھوں پہ چاچا نے اس کا کٹا ہوا سر آیا، بندے ہوئے ہاتھوں پہ سر آیا۔ آوازی چاچا میری پشت پہ مزید تحریر کی گنجائش نہیں ہے، چاچا میرا اکبر مارا گیا، کتاب کا نام نہیں مولا بران وہاں سے پڑھ رہا ہوں، چاچا میری پشت پہ مزید تحریر کی گنجائش نہیں ہے، چاچا میرا اکبر مارا گیا، چاچا میرا قاسم تقسیم ہو گیا، چاچا میرے اور محمد مارے گئے، چاچا میری سکینہ پہ رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے، چاچا خاتوں پہ لگ گئی ہے، چاچا کسی کی سر پہ چادر دی ہے، چاچا میرے پاس سے باکر بچا ہے، چاچا تیرا سر سینہ پہ سوار نہیں ہوتا، میں دیکھتا ہوں بندے کے دل میں عباس کی قبر ہو ماتم کیسے نکلتا۔ آوازی چاچا تیرا سر سینہ پہ کیوں نہیں سوار ہوتا، آوازی سجاد میرا سر سینہ پہ سوار ہوتا ہے، مجھے علی کی بیٹی کو ماتم تجھے والے دربار سے کوئی بندہ خالی دامن مالک ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کے پردوں وہ گھر وہ مکان وہ مکین جہاں ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے مالک تا قیامت میرے مولا ہم بار بار اس جنت میں آنا نصیب جو عزادار آ چکے ہیں جو نہیں آئے مالک سب کی زیارت اپنی بارگاہ تب تک کسی بھی علی والے کی آنکھ بند نہ ہو جب تک ان آنکھوں سے روضہ حسین کی زیارت ہو میرے مالک ہماری نسلوں میں بھی ہائے حسین کو پائے گا بھائی تشریف لائے ہیں سید منظور شاہ صاحب ان کی اہلیہ دیگر کو ہماری خاندان کا حصہ ہے مالک سب کو شفائے کو لیا سب پہ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے میرے اللہ اس ملک پاکستان اس ملک ایران کے عراق کے مالک خیر فرما مالک یہ عزادار میرے پاس سل کے آئے ہیں اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی مالک جن سے مالک ان کی زبان کے لکنت کو دور ان کی جو بھی حاجات اپنے بارگاہ میں قبول اس عزت والے دربار میں جو جو حاجات لے کے آئے میرے مالک جو جو بھی اس بارگاہ سے عسکر کی نالین کے صدقہ عسکر جیسا ماتم لینے آیا ہے ماں جی فرما رہے ہیں کہ کسی مریض کو خون کی کمی ہے مالک شفائے کو نہیں عطا نام بنام مالک بھائی یہ بیٹی آئی ہے مالک مجھے سکینہ کے اثر کا واسطہ حسین کی اس بیٹی کا واسطہ ہے
पास भाई है। मेरे मालिक हर बहन को भाई अता फरमा, हर माँ को वफादार अता फरमा। हर वो देना 2 जुमले पढ़े शहजाद अली असगर के 2 जुमले पढ़े बस। मुझे कह रहे हैं असगर के 2 जुमले जरूर पढ़। अच्छा जी हाजी महमूद साहब मालिक 2 जुमले मसाहब के कहें। चलो मैंने जहाँ से बात छोड़ी थी मैं वहीं से छेड़ता हूँ। कायनात में आदम से लेके आज तक, आज से लेके कयामत तक तुम्हारा हो सके तेरा मुकद्दर से बड़ा मसाहब मेरे पास असगर बादशाह पे है ही नहीं है। आदम से लेके आज तक, आज से लेके कयामत तक कायनात का पहला और आखिरी शहीद है असगर, जिसकी गर्दन में तीर लगा है, खून नहीं दूध निकला। आदम करना अगर तो असगर अकबर ने भी अगर कोई हुसैन से बात मनवानी होती थी तो वह असगर का वास्ता देता। इतना बड़ा बाबुल हवाज है असगर, जो चल के गए थे वो काम वो नहीं कर सके जो इसने मोहम्मद के हाथों पे किया। पक्का मोहम्मद हुसैन है, पक्का अली असगर है, हाथों पे रहा है और तड़प के इसने तीर को गर्दन से शिकार किया है। हुसैन ने कहा बेटा जब तीर बड़ा था तूने गर्दन आगे क्यों की है? आवाज़ी बाबा तेरा रुख है फौजों की तरफ, मेरा रुख है खैमे की तरफ। बाबा जब तीर चला है मुझे मां ने कहा असगर तीर हुसैन को लगा मैं माफ नहीं फौज की तरफ, मेरा मुंह है खैमे की तरफ। बाबा इस कुत्ते ने तीर छोड़ा है, बाबा इसका तीर छोड़ना था, मुझे मां ने कहा असगर तीर हुसैन को लगा मैं माफ नहीं करूंगा। नसीम अब्बास फरमाते थे इतना वजनी तीर था, अगर हुसैन का बाजू साथ ना होता जिधर तीर जाता उधर से मकतल कहता है। हौसले से सुनना, हौसले से सुनना, हौसले से सुनना। साहिब मकतल कहता है जो तीर जंग में ऊँटों को भी नहीं मारा, जो तीर जंग में ऊँटों को भी नहीं मारा, इस बेगैरत ने वो तीर मारा है हुसैन के असगर को। तीर हुसैन की गर्दन, अस्कर की गर्दन चीरता हुआ हुसैन के बाजू में लगा है। पहलू से बतूल की आवाज है हुसैन दादियों को पोते बहुत प्यारे। आदम का नाम, आदम का नाम, आदम का नाम कायनात का पहला और आखिरी शहीद है असगर, जो 3 बार शहीद हुआ है। खुदा की कसम है अज़ादारों में आपके डर से मैंने 71 सर पढ़ दिए, मैंने 72वां पढ़ा है, मैंने 71 छोड़ दिए थे। आपने कहा है मैं इस सर पे रुक गया हूँ, मैं तो दुआ करवा गया था, आपने मुझे रोका, मैं वापस फिर पढ़ता हूँ। 3 बार शहीद हुआ है ये। पहली बार बाप के हाथों पे, अल्लाह ना करे किसी बाप के हाथों पे औलाद मर जाए।
تڑپتا رہا. پہلی بار باپ کے ہاتھوں میں, دوسری بار جب سر کی گنتی ہوئی ہے 71 سر ملے ہیں, 72واں نہیں ملا. عمر بن سعد کہتے ہیں مارے 72 ہے, 71 ہے, 72واں کہاں ہے. کتا شمر کہتا ہے میں نے دیکھا تھا حسین زمین پہ بیٹھ کے مسکر ایک شعر پڑھ دوں یہاں پر. اے کربلا کی ریت تیری کھدر زمین پر, پیاسا تڑپ کے مر گیا ریشم رباب پر. دیا دے پردے ہون, دیا دے پردے ہون, دیا دے پردے ہون. کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین, جو بیٹے کی قبر خود بناتا رہا. کتا شمر کہتا میں نے دیکھا حسین بیٹے کو دفن کر رہا تھا. 70 نیزہ بردار, مولانا غلام حسین نعیمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. 70 نیزہ بردار نیزے لے کر گھوڑوں پہ سوار ہو کے بی بی کے ریشم کو ڈھونڈنے چلے. ریشم ہی پڑھوں گا, ریشم ہی پڑھوں گا. چلو میں ایک اور ادب اضافہ کرتا ہوں. بے غیرتوں نے ہاتھ میں ایک ایسی سوئی پکڑی ہوئی تھی, ایک سوئی زمین میں لگی ہے رباب کے ریشم کا کلیجہ خالی نیزہ باہر نہیں آیا, حسین کا چاند برآمد ہوا ہے. آواز واہ میرا مظلوم بیٹا, اور دوسری بار شہید. اور پہلی بار باپ کے ہاتھوں میں, دوسری بار نیزہ لگنے سے. مجھے معاف کرنا, میں چھپا کے نہیں پڑھ سکتا, مجھے معاف کرنا, چھپا کے نہیں پڑھ سکتا. اللہ لعنت کرے شمر پر. میری مائیں بہنیں جنہوں نے مجھے اب اولاد کے لیے کہا ہے, اس جملے پہ اولاد مانگنا اس بی بی کی بارگاہ سے خالی نہیں جاؤ گے. ایسے میرا چاند مصاحب کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, مجھے ڈسٹرب نہ کر. تیسری بار اس جملے پہ ماتم کرنا, اولاد مانگنا. کتے شمر نے لاش نکالی. عمر بن سعد کا جلدی کر, قافلہ چلانا دیر ہو رہی ہے. سر تن سے جدا کر. اللہ لعنت کر صبح غیرت پر. یہ کہتا ہے میں اصغر کا سر یہاں نہیں جدا کروں گا. مجھے معاف کرنا, میں چھپا کے نہیں پڑھ سکتا. اصغر کی گردن میں ہاتھ ڈال کے چلتا ہوا وہاں آیا جہاں اصغر کی ماں بیٹھی. اصغر کی ماں کے سامنے آ کے اصغر کا سر تن سے جدا کر کے, جیسے عباس کی لاش پہ یہ بی بی کی چادر دے کے گیا تھا نا, کتا اصغر کا سر تن سے جدا کر کے 4 سال کی بطول کے ساتھ ہنس کے کہتا تھا اسے لوریس بلاتی رہی. سمیت مالک صاحب کو مولا اصغر کا عزادار نصیب. شہزادہ اکبر کی نالین